بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی ہیپننگ، بہت ہی ایونٹفل دن آج رہنے کا امکان تھا اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اور ابھی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ابھی جب ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں سے لے کے اگلے گھنٹے تک مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی، یا ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسی دوران ہوئی ہیں یا کچھ لمحات قبل ہی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے سارے کا سارا معاملہ عمران خان صاحب کو لے کر ہے. کہہ لیجئے کہ عمران خان صاحب جب سے قید ہوئے ہیں، جس کو تقریباً 3 سال مکمل ہو گئے ابھی 5 اگست کو پچھلے دنوں، تب سے لے کے اب تک کی سب سے بڑی خبر یا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کے لمحات یہی ہیں ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. یعنی کہ پہلی بار ان کی اڈیالہ جیل سے ان کا خروج کچھ لمبے عرصے کے لیے، وہ کتنا عرصہ ہے، کیا نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی وہ ہاسپٹل ضرور آئے، لیکن اب کی بار ظاہر ہے وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ یہ کوئی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ قدرے لمبے قیام کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ کتنے ایام پر مشتمل ہوتا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. قصہ مختصر یہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنایا مختلف چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے، 2 روز کے اندر منتقل کیا جائے. اور آج 12 بجے وہ کئی ماہرین قانون کے مطابق ابھی جب 12 بجیں گے تو وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد یہ توہین عدالت تصور ہو سکتی ہے. حکومت نے اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی کہ صاحب اب ایسے کیسے ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیسے داخل کروا دیں، یہ تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اور کچھ اور اعتراضات بھی لگائے. اس درخواست پر اعتراضات لگا کر اسے واپس کر دیا گیا. سو ایز وی اسپیک اس درخواست کا بھی کوئی یعنی اس کی کوئی ہمارے سامنے نہیں کہ وہ درخواست کب ہونی ہے، کب لگنی ہے، کیا نہیں. ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے کا امکان ہے، آگے کا منظرنامہ کیا بتائے گا. بہت سارے لوگ ان کی خان صاحب کی اسپتال منتقلی کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بھی ایک تبدیلی سے تعبیر کرتے ہیں. آف کورس بیکاز پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ ایسی رہی ہے. یہ سارے معاملات ذرا جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی متعلقہ شخصیت موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ افراد روح رواں ہیں عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں، ان میں سے مرکزی کردار یعنی کہ سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو اگر سر بتا سکیں کہ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا اسٹیٹس ہے، کیا یہ الشفا کی شفا ہاسپٹل کی جانب چل پڑے ہیں، پہنچ چکے ہیں، یا اڈیالہ سے نکلنے والے ہیں، کیا اسٹیٹس ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ جی کچھ مجھے یوں ہی اطلاع ہے کہ اڈیالہ سے اب نکل چکے ہیں یا نکلنے کو ہیں، لیکن قافلہ اب شفا انٹرنیشنل کی جانب کسی لمحے بھی رواں دواں ہوگا. صحیح. سو یعنی اب آپ کو اس میں تو کوئی یعنی شک نہیں ہے، یو ہیو آل دی ریزنس ٹو بلیو کہ آج کی ہی تاریخ میں یعنی کہ اگلے 50-55 منٹ میں عمران خان صاحب شفا ہاسپٹل میں موجود ہوں گے. جی اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے. شفا میں بھی پولیس نے چارج سنبھال لیا ہے سیکیورٹی کا، جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں، اور اڈیالہ جیل بھی کچھ لوگوں کو طلب کیا گیا ہے، اور وہاں سے ایک کیولکیڈ یا قافلہ شفا انٹرنیشنل کی جانب اب جاتا دکھائی دے رہا ہے. علیمہ صاحبہ اڈیالہ پہنچی ہیں، ملاقات ہوئی ہے کیا ان کی آج کے روز خان صاحب سے؟ آج میرا نہیں خیال ملاقات ہونی تھی. آج جو مجھے اطلاع ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل سلطان، جن کو سپریم کورٹ نے بورڈ میں شامل کیا ہے، وہ وہاں پہنچے ہیں میڈیکل بورڈ میں. اور غالباً جب یہ وہاں سے قافلہ نکلتا ہے یا اگر نکل چکا ہے تو اس کے ہمراہ ہوں گے. صحیح. سو بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، چونکہ ظاہر اس میں میڈیکل بورڈ کی ایک تو تشکیل لکھی ہے کہ ان امراض کے ماہرین ہوں گے، اور ان 2 افراد کا بھی نام لکھا ہے جن کی آپ نے بات کی. تو تھرو آؤٹ دا علاج جب تک خان صاحب شفا میں ہیں تب تک یہ 2 افراد مسلسل خان صاحب کے ساتھ ہر لمحہ رہ رہے ہوں گے یا رہ سکتے ہیں. یہی سمجھ میں آتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے آرڈر میں 2 باتیں بہت قابل ذکر ہیں اور قابل غور ہیں. ایک یہ کہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ونس اے ویک فیملی کی ملاقات کرائی جائے، یعنی کہ ہر ہفتے کم از کم 1 دفعہ خاندان کی ملاقات کرائی جائے. اب خاندان میں ظاہر ہے 3 بہنیں شامل ہیں، تو 3 بہنوں کی کم از کم 1 ملاقات ہر ہفتے ہوگی خان صاحب کے ساتھ. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب کی میڈیکل بورڈ نے خان صاحب کی تشخیص کرنی ہے، معائنہ کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے. شفا ہی میں خان صاحب کی ٹریٹمنٹ بھی ہونی ہے، یعنی کہ جب تک ان کی جو بیماری جو بھی انہیں اس وقت عارضہ لاحق ہے وہ قائم ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ وہیں ہوگی شفا انٹرنیشنل میں. ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں آرڈر میں. صحیح نہیں. اور یعنی ان 2 افراد کا بھی تذکرہ ہے نا، تو یہ یعنی ان کو فیملی کو تو 1 دفعہ ملاقات کی اجازت ہوگی، لیکن ڈاکٹر فیصل صاحب اور ایک بہن
یہ تو تھرو آؤٹ ساتھ رہ سکیں گی. ایم آئی رائٹ؟ جی یہ بورڈ کا حصہ ہے نا. بورڈ جی ہاں. جب معائنہ کرے گا یہ بورڈ کے حصے کے طور پہ معائنے میں شامل ہوں گے. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ چونکہ فیملی بھی ہیں تو جو فیملی کو حق دیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ہفتے میں ان کی ملاقات ہو تو وہ ملاقات تو بہرحال ڈاکٹر عظمیٰ کی ہوگی. اور اگر بورڈ ایک دفعہ سے زیادہ خان صاحب کو ایک ہفتے میں دیکھتا ہے، تواتر سے 6 دن دیکھتا ہے، تو جب بھی بورڈ دیکھے گا ڈاکٹر عظمیٰ موجود ہوں گی. بالکل صحیح ہے. اور بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ بورڈ چونکہ ظاہر ماہرین پر مشتمل ہوگا تو اب یہ بورڈ اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز کی روشنی میں بتائے گا کہ خان صاحب کو کتنا عرصہ اسپتال میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک ہفتہ ہے، ایک دن ہے، ایک جتنا بھی ایکس نمبر آف ڈیز، منتھس، واٹ ایور. اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جب بورڈ سمجھے گا کہ اب یہ واپس اڈیالہ جا سکتے ہیں، اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، تب واپس اڈیالہ جائیں گے. وہ یہ ایسا ہی ہے بظاہر. آرڈر کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنی ہے شفا انٹرنیشنل میں خان صاحب کی. تو جب تک خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تب تک وہ میری نظر میں شفا انٹرنیشنل رہیں گے. یعنی کہ جب تک ان کو کوئی عارضہ لاحق ہے جس کی ٹریٹمنٹ ہونا ہے تو وہ شفا انٹرنیشنل ہی میں ہوگی. اور یہ بورڈ ہی بتائے گا کہ یہ ٹریٹمنٹ کی کب تک ضرورت ہے اسپتال میں. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. آپ کو معلومات کی بنیاد پر، کیونکہ ظاہر ہے آپ مطلب پی ٹی آئی کے اہم ترین فرد ہیں، پھر آپ وکلا برادری کے اہم ترین فرد ہیں اور بیک ڈور بھی اسٹیبلش ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو کیا سمجھ آیا معلومات اور تجزیے کی بنیاد پر کہ یہ آج دن بھر کیا چلتا رہا؟ حکومت کا تھاٹ پروسیس کیا رہا؟ پہلے درخواست جمع کرانا، پھر نمبر نہیں لگا، پھر جو ہے وہ آج اعتراض لگا کے درخواست واپس، پھر بھیج رہے ہیں، نہیں بھیج رہے، دیکھیں گے، پھر آج دن کے آخری حصے میں خبر آئی کہ نہیں آج بھیج ہی دیں گے. یہ کیا چلتا رہا بیک گراؤنڈ میں؟ دیکھیے حکومت میں ظاہر ہے بدحواسی ہے اور دو آراء بھی ہیں. ایک رائے تو بالکل یہی تھی کہ ہمیں حکم کو ماننا چاہیے، یہ اچھا حکم ہے. خواجہ سعد رفیق نے بڑی اچھی کل بات کی، ٹویٹ بھی کی انہوں نے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں دیگر کچھ وزراء جو ہیں وہ اس حق میں تھے کہ خان صاحب کے ساتھ اب زیادتی بہت ہو چکی، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک فراست پر مبنی رویہ اپنایا کہ ہمیں ایک سیاسی لیڈر کے خلاف اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے جو ہو چکا ہے. صحیح. ان کو فی الفور بھیجا جائے اسپتال، جو عدالت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. صحیح. لیکن اس سے ہٹ کر ایک رویہ ضرور تھا کہ نہیں، وہ اگر باہر آ گئے، اسپتال چلے گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. ایک انسیکیورٹی تھی، شاید ہمارے دن گنے نہ جائیں، وغیرہ وغیرہ. یہ دونوں رویے مجھے آج نظر آئے حکومت میں. اچھا ایک بات بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ میں مطلب معلومات کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. حکومت اور پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے بات چیت کے نتیجے میں دونوں کا ایک خیال ہے. حکومت کا یہ دونوں کی رائے ایک ہی ہے، یعنی حکومت کے اور پی ٹی آئی کے کچھ افراد کی رائے ایک ہی ہے، لیکن حکومت کا یہ خدشہ ہے اور پی ٹی آئی کی یہ امید ہے، وہ یہ کہ یہاں سے اب آگے بنی گالا جائیں گے، نہ کہ اڈیالہ. قانونی طور پر اس کا کوئی امکان بن سکتا ہے کیا سلمان صاحب؟ دیکھیں یہ تمام بات اس وقت قبل از وقت ہے. یہ ہو سکتا ہے بالکل، کسی بھی عمارت کو، گھر کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے. ان کی اگر صحت کے حوالے سے یہ رائے آتی ہے کہ ان کا جیل واپس جانا ان کی صحت کے لیے بہت مضر ہوگا، تو بالکل ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اور ابھی بھی جو میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی اس میں کہا ہے اس رپورٹ لکھنے والوں نے، جو بورڈ تھا، کہ ان کی جو سرکمسٹانسز ہیں، جو ان کی انوائرمنٹ ہے جیل میں، اس کی وجہ سے ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے. اور یہ جو دل کا معاملہ ہے یا بلڈ پریشر کا معاملہ ہے اس سے تعلق ہے. تو اب یہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ کیا ان کو جیل جانا چاہیے یا ان کو بنی گالا جانا چاہیے، اس کو حکومت سب جیل قرار دے دے. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں. اور ایسا ہی کچھ ہے کہ جب بھی بورڈ یہ سمجھے کہ اب یہ واپس جا سکتے ہیں اڈیالہ، یا نہیں اب ان کو بنی گالا جانا چاہیے، تو اس سے پہلے بھی عدالت کی اجازت سے مشروط ہوں گی یہ دونوں چیزیں؟ جناب ہم ان کو واپس شفا سے نکال کے اڈیالہ لے جانا چاہتے ہیں، نہیں جی شفا سے نکال کے بنی گالا لے جانا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں عدالت کی اجازت مشروط ہے؟ دیکھیے میری نظر میں عدالت کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کو اب مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اگلی چونکہ سماعت کی تاریخ 16
ستمبر ہے تو وہی دن بنے گا جب بورڈ کی جو رائے ہے عدالت کے سامنے رکھی جائے گی. 15 ستمبر تک اب چھٹیاں ہیں عدالت میں, تو عام حالات میں اس سے پہلے بہت ہی کوئی غیر معمولی بات ہو تو عدالت سنے گی, ورنہ 16 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے اسی دن تمام درخواستوں کو, جو کچھ بھی نئی کوئی رپورٹ مرتب ہوتی ہے اس کو تبھی دیکھا جائے گا. تو 16 ستمبر کو اگر بورڈ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کو مزید کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, مکمل طور پہ وہ صحت یاب ہیں, تو پھر معاملہ فرق ہوگا. لیکن اگر بورڈ یہ کہتا ہے کہ ان کو مزید ابھی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, طبی معاونت کی, تو اس صورت میں میری دانست میں جو آرڈر ہے ہمارے سامنے 18 اگست کا, اس کے تحت ان کو شفا انٹرنیشنل ہی میں علاج کے لیے رکھا جائے گا. صحیح. اور یہ اسی بنا پر جو آپ نے بات کی, اسی بنا پر یہ اخذ کر رہے ہیں ہمارے کچھ دوست کہ کم از کم اب 16 ستمبر تک تو خان صاحب شفا میں ہی رہیں گے, چونکہ دوسرے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ عدالت میں یہ کہاں لکھا ہے فیصلے میں کہ 16 تک ان کو رکھنا ہے, لیکن یہ اسی بنا پر اخذ کر رہے ہیں کہ اب اگلی سماعت ہی 16 کو ہے اور 2 دنوں میں شفٹ کرنے کا کہا ہے, تو 16 کو ہی میڈیکل بورڈ ایسا ہی بتائے گا. ہے جی, ایسا ہی. اور دیکھیے اگر تو عدالت نے صرف یہ کہا ہوتا نا کہ ہی ول بی ایگزامنڈ ایٹ شفا انٹرنیشنل, تو پھر بات مختلف ہوتی. عدالت نے کہا ہے ہی ول بی ایگزامنڈ اینڈ ٹریٹڈ ایٹ شفا انٹرنیشنل, یعنی کہ ایگزامینیشن کرنے کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہونی ہے وہ بھی شفا انٹرنیشنل میں ہونی ہے. اگر عدالت صرف یہ کہتی کہ ایگزامینیشن ول بی کیریڈ آؤٹ, تو پھر یہ موقع تھا یہ بحث کرنے کا کہ ایگزامینیشن ہو گیا تو اب ان کو واپس لے جائیں گے. لیکن عدالت نے یہ نہیں کہا. عدالت نے کہا ہے ایگزامینیشن کے بعد جس کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, علاج کی ضرورت ہوگی, وہ بھی شفا انٹرنیشنل ہی میں کیا جائے گا. تو سر ٹریٹمنٹ تو مطلب ہوتا ہے نا کہ دو لفظ ٹریٹمنٹ کین ٹیک 5 days also, 5 weeks and 5 months as well, so it can be completed before 16th as well and much after. جی دیکھیں, اس کا فیصلہ بورڈ کرے گا کہ اگلے 3 ہفتوں میں کیا ان کی ٹریٹمنٹ بالکل مکمل ختم ہو جائے گی, مکمل طور پہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے, بورڈ یہ سمجھے گا کہ اب ان کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ رائے بھی میری نظر میں اب بورڈ کو عدالت کے سامنے رکھنی ہوگی. لیکن آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 16 ستمبر تک تو اب خان صاحب شفا ہاسپٹل ہی رہیں گے کم از کم؟ مجھے یہی نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو عدالت کا حکم ہے اس کی ایک معقول تعبیر یہی ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور 16 کو عدالت کو بتایا جائے کہ اب کیا صورتحال ہے. اس سارے تناظر میں ایک اور دلچسپ پیش رفت ہو گئی آج کہ کہاں تو حکومت, یعنی ابھی جب 11:15 ہو گئے اور میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بس شفا کسی بھی لمحے پہنچا چاہتے ہیں, یعنی کہ بالکل ہی آخری مومنٹس میں, اور اسی دوران کوئی اور نہیں, none other than پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی اپیئرز آن ٹیلیویژن اسکرینز, اور وہ پی ٹی آئی کو, یعنی کہ اپوزیشن کو, ظاہر ہے جس کا سب سے اہم ترین عنصر پی ٹی آئی ہے, اس کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں, 2 ٹوک الفاظ میں دعوت دیتے ہیں, اور پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ اب تو ان پر منحصر ہے کہ وہ کب جواب دیتے ہیں اور کیا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کو ایک کہیں گے جناب ہم ویلکم کرتے ہیں, اچھی پیش رفت ہے, میچور موو ہے, یا نہیں آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو دھوکہ ہے کہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں ایک طرف یہ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم ویلکم نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے شروع دن سے یہ کہا ہے کہ اگر اصول کی سطح پہ کوئی ہم سے بات کرنا چاہے شفاف الیکشن کے لیے, ملک میں آئین کی بحالی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, تو علامہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب کو اختیار حاصل ہے, تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ اختیار خان صاحب نے ان 2 شخصیات کو دے دیا ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی منفی پہلو ہے. میں یہی کہوں گا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ انہوں نے انتظار کیا کہ رات آ جائے, شام ڈھل جائے, اور سیکیورٹی شاید ان کی نظر میں اس وقت بہتر ممکن ہے. اس کے علاوہ میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اچھا ہوتا وہ آج اس وقت سے 4-6 گھنٹے پہلے یہ کر لیتے, لیکن اب بھی اگر وہ کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں خان صاحب اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل شفٹ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اس پر سر آپ کا جواب کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی اس پیشکش پر؟ چونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اب آپ لوگوں پر منحصر ہے, اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے مذاکرات کو لے کے, تو کیا جواب ہے آپ کا؟ دیکھیے, اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اس کا دیں گے جواب, اور اگر یہ ان کی جو آفر ہے مخلصانہ ہے تو ہماری طرف سے بھی جواب مثبت ہوگا. لیکن یہ جواب علامہ صاحب نے اور اچکزئی صاحب نے دینا ہے, میں قبل از وقت کچھ نہیں کہوں گا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہی, ایسا کچھ نہیں ہے نا؟ اور چونکہ آج سے کچھ عرصے پہلے سیکرٹری اطلاعات آؤٹ آف ہینڈ, جی نہیں سرے دست کوئی ہم اس کو رد نہیں کریں گے.
اس پہ غور و خوض ہوگا اور پھر آگے بڑھیں گے. کل بلاول صاحب بھی اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے, ان سے بھی بڑی اچھی ملاقات ہوئی. لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں چکزئی صاحب, علامہ ناصر موجود تھے, میں بھی تھا. تو ان تمام چیزوں پر اب ہم غور کریں گے کہ یہاں سے ہمیں اب کہاں جانا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی گفتگو جاری ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کو اب ضرورت ہے مثبت سیاست کی, اور ہمیں اصولوں پر اکٹھا ہونا ہوگا. اور ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں اتحاد تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک اتفاق رائے جو ہے وہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بے اصولی کی سیاست بہت ہو گئی, جبر کی, جھوٹ کی سیاست بہت ہو گئی. اب ہمیں ملک کو صحیح ڈگر پہ لانا ہے, ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے, اور عوام جو ہے عوام کی رائے کو ماننا ہے. تو اگر اس سمت سب جماعتیں چل پڑتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان استحکام کی جانب بڑھے گا, اور اس ملک میں نہ صرف سیاسی استحکام ہوگا, معاشی فلاح بھی ہوگی. اور کل کا بلاول صاحب کا وہاں آنا, جہاں ظاہر ہے آپ بھی موجود تھے, آپ اس کو ایک اچھی خبر یا مستقبل کے لیے ایک اچھے منظرنامے کے طور پر دیکھتے ہیں؟ آپ کو وہ وائب ملی ہے کل کی ملاقات سے؟ دیکھیں, کچھ گفتگو ایسی ہوئی جس سے یہ لگتا تھا کہ جو کچھ پچھلے 3-3.5 سال ہوا ہے اس حوالے سے ایک احساس ہے ضرور کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. ملک اس طرح نہیں چل سکتا, اس جبر کی بنیاد پر اور اس طعنز کی بنیاد پر. میں سمجھتا ہوں تمام ذی شعور حلقوں میں, لوگوں میں یہ جو سوچ ہے اب بہت طاقت پکڑتی جا رہی ہے کہ یہ ایک بالکل غیر معمولی واقعہ ہوا ہے, اور ناپسندیدہ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے پچھلے 3-3.5 سال. آپ کو کہیں یہ خدشہ تو نہیں کہ جو کہ پیپلز پارٹی کے کچھ معاملات پر ظاہر ہے صوبوں کو لے کے ان کی کلیئر پوزیشن ہے, اور صوبوں کو لے کے نظام کے سے وابستہ افراد کی بھی کلیئر پوزیشن ہے, تو وہ اس ملاقات کو آپٹکس کے طور پہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے صاحب اگر آپ کے پاس آپشن ہیں تو ہمارے پاس بھی آپشن ہیں. سیاست میں ہوتا ہے نہیں پاکستان میں؟ دیکھیے ہو سکتا ہے, لیکن فور گرانٹیڈ تو ہمیں کوئی نہیں لے گا, نہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے کہ ان تمام معاملات پر گفتگو ہو. یہ بہت اہم نوعیت کے معاملات ہیں. ہماری جو ریاست ہے, جو وفاق ہے, اس کی ہم جڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ جڑوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے, کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. بالکل ایک حکومت کا معاملہ ہے, حکومت اور شہری میں فاصلہ کم ہونا چاہیے. بلدیاتی جو ہمارے ادارے ہیں, لوکل گورنمنٹ جو ہے, اس کا رول بہت طاقتور ہونا چاہیے. کیا اس کے لیے نئے صوبے ضروری ہیں, یا نئے صوبے بنائے بغیر ہم ڈویژن, ڈسٹرکٹ, تحصیل, یونین کاؤنسل کی سطح پہ اختیارات دے سکتے ہیں تاکہ شہری کے جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, وہ جلد حل ہوں. یہ بہت اہم معاملات ہیں جن پر غور ہونا چاہیے. 18 صوبے بنتے ہیں تو کیا 18 ہائی کورٹ ہوں گے, 18 چیف سیکرٹری اور دیگر سیکرٹری صاحبان ہوں گے, 18 بیوروکریسیز ہوں گی. یہ اہم باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان تمام باتوں پر ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ, ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, آئینی نظام کو سمجھتے ہیں, آئین میں تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, جو تاریخ کو سمجھتے ہیں, آئینی تاریخ کو سمجھتے ہیں, ہم سب لوگوں کو بیٹھنا ہوگا. ہم نے جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے اپنے 30-40 سالہ کیریئر میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ہم ملک کے لیے اس تجربے کو استعمال کریں. اور سلمان صاحب یہی نئے صوبوں کا یا انتظامی یونٹس یا کچھ بھی کہہ لیجیے, اس کو لے کے اسی نظام اور اسی پارلیمان کے تحت بھی یہ ممکن ہے, یا آپ کہیں گے نہیں صاحب اس پارلیمان کو تو اصلی ہی نہیں مانتے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق حکمرانی چھین کے کسی اور کو بٹھا دیا گیا ہے, تو یہ بحث اچھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس متعلق جو بھی ہوگا وہ اگلی پارلیمان میں ہوگا, یا نہیں ایسا بھی نہیں ہے, راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن کلیدی نقطہ یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو اس مکالمے میں شامل کرنا ہوگا. آخری جو رائے ہے, جو رائے میں سمجھتا ہوں حاوی ہوگی, وہ ان کی رائے ہے, اور یہ ضروری ہے کہ ان کو موقع ملے اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھنے کا, معاملات جہاں پہنچ گئے ہیں ان معاملات کو دیکھنا. ظاہر ہے 8-9 مہینے وہ قید تنہائی میں رہے ہیں, ان کو بہت سی باتوں کے حوالے سے اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ فیصلہ ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں. اس نظام میں جو جمود ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سیاسی عمل پہ قدغن لگائی, آپ نے ملک کی سب سے اہم سیاسی جماعت کو باہر رکھنے کی کوشش کی, سب سے اہم سیاسی لیڈر کو باہر رکھنے کی کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں آج افراتفری ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم سب بیٹھیں, اپنی انا سے اوپر ہو کر پاکستان کے لیے سوچیں.
اور آپ کو یہ لگتا ہے رائے کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر یا تجزیے کی بنیاد پر کہ جو مقتدرہ ہے ان کی بھی سوچ کچھ نہ کچھ بدلی ہے تو ہمیں یہ نیا ایک تھوڑا سا مختلف منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کے خیال میں نہیں، وہاں سے تو پورا زور لگایا گیا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، لیکن ہر چیز ان کی خواہش کے مطابق تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہو گیا ہے بس یہ سب؟ دیکھیں اطلاع تو نہیں ہے لیکن کچھ اندازہ ہی لگایا جاتا ہے نا. جی جو عدالتی فیصلہ ہے اس کو تو میں عدالتی فیصلہ ہی کہوں گا، لیکن اس کے ارد گرد جو کچھ گفتگو ہمیں نظر آ رہی ہے سیاسی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں، امکان نظر آتا ہے کہ ہوا میں کچھ تبدیلی آئے. اللہ کرے ایسا ہو، مثبت تبدیلی آئے، ہوا میں تازگی پیدا ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن یہ بالکل ایک بہت اہم ترین لمحہ ہے ہماری ملک کی تاریخ کا. یہاں سے ہم مزید کھائیوں کی جانب بڑھ سکتے ہیں، تاریکیوں کی جانب بڑھ سکتے ہیں، یا ہم ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں جس میں سچائی ہو، ہم آہنگی ہو. بلوچستان کے حوالے سے ہمیں سب کو مل کر بیٹھ کے سوچنا ہے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے سندھی عوام کے کیا جذبات ہیں، پنجاب میں کیا صورتحال ہے، جو آزاد کشمیر میں خون بہا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. گلگت بلتستان میں جو ہوا، جس طرح الیکشن کرائے گئے، تو جہاں بھی آپ دیکھیں معاملات اچھے نہیں ہیں. جو کچھ بھی ان 3.5-4 سالوں میں ہوا ہے اس نے ملک کو مضبوط نہیں کیا. اگرچہ ہماری ہیں کامیابیاں عسکری سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، لیکن ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں وہاں ابتری آئی ہے. تو اب وقت ہے کہ ہم بیٹھیں اور ملک کے اندر کے جو حالات ہیں، جو اندرونی حالات ہیں، روزگار کے حوالے سے ہوں، سیاسی بے چینی کے حوالے سے ہوں، ان سب کو ہم ٹھیک کریں. اور یہ ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں یہ. اور اس پر سر آپ کا گورنمنٹ کو بھی یہی پیغام ہے کہ صاحب بہت غلطیاں کر چکے آپ، شاید ہم سے بھی ہوئی ہوں، بہت تلخیاں ہو گئیں ماضی قریب میں بھی بعید میں بھی، کبھی ہم سے بہت زیادہ آپ سے، اب مل کے آگے چلیں، یا آپ کا پیغام الگ ہے؟ اس سوال کا تناظر یہ ہے کہ وزیر اطلاعات واحد صوبہ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے وزیر اطلاع، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کل تک ہم کہتے تھے لیکن کہ آئیں مل جل کے آگے بڑھیں گے. اب ظلم جس انتہا تک پہنچ چکا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، اگر انہوں نے ہم پہ 100 مقدمے درج کرائیں، ہم 100 سے زیادہ کرائیں گے. اس کو پی ٹی آئی کی پالیسی سمجھیں یا نوجوان کا جوش خطابت؟ میں کہوں گا جوش خطابت. میری بات ہوئی ہے ان سے. اچھا. یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. لیکن دیکھیں ان کا جو جوش خطابت ہے یا غصہ ہے وہ بھی ایک حوالے سے جائز ہے. جو کچھ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پی ٹی آئی کوئی انتقام کی سیاست نہیں کرے گی. ہم کوئی ماورائے قانون بات نہیں کریں گے کبھی بھی. ہم شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم قانون کو ایک آلے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہمارا یہی پیغام ہے. لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا اور ایک گفتگو جو ہے اس کا آغاز ہونا بہت ضروری ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ہوا میں معلق رہیں گی. تو ضروری ہے کہ اب ہم خان صاحب کو شامل کریں اس مکالمے میں تاکہ وہ ہدایت بھی دیں اور ملک جو ہے آگے بڑھ سکے. اور سر اسی اسنا میں ظاہر ہے 16 کو اگلی سماعت ہے، 27 کو اگلا بڑا مظاہرہ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے جس کا اعلان کر رکھا ہے. کیا وہ واحد صورت ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے سے 27 کا احتجاج مؤخر یا ملتوی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہماری کال دستور قائم ہے، ہم نے اس کو واپس نہیں لیا. لیکن اس دوران بڑے واقعات ہو سکتے ہیں، پیش رفت ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے میں نہیں کہوں گا ابھی، لیکن بالکل ممکن ہے کہ ایک روڈ میپ بنے شفاف الیکشن کی جانب بڑھنے کا. جو یہ جھوٹے مقدمات ہیں ان کا خاتمہ ہو، جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت میں ہیں، پورے ملک میں ہیں، ان کے حوالے سے قانون اور انصاف کی بات ہو، ان کو رہائی ملے. بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ان کو آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہیں، سی بی ایمز کہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر نظام کو درست کرنے کی بات کہیں. یہ سب کچھ ممکن ہے. 3-4 ہفتے ایک لمبا عرصہ ہے. ٹھیک. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ یہ مولانا صاحب نے تو آج کہا جب ملے اچکزئی صاحب سے اور ان سے کہ جناب ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی. یعنی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں احتجاجی سیاست میں بھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف ساتھ ساتھ ہو، یا یہ احتجاج پارلیمانی سیاست کی حد تک مشترکہ احتجاج ہوگا؟ دیکھیے کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ ممکن ہے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی.
دیکھیں اگر آپ سیاسی سپیس جو ہے اس کو کم کرتے ہیں پارلیمان کے اندر، پچھلے 3 سال تو یہ ہوتا رہا، ہمارے ممبران کی تقاریر کو سینسر کیا گیا، ان کو مائک نہیں دیا گیا، ہماری آواز جو ہے اس کو باہر نہیں آنے دیا گیا، یہ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ سے تاریخ طور میں یہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر بات نہ کرنے دی جائے یا بات کو حذف کر دیا جائے، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر اس روش میں تبدیلی نہیں آتی تو جو آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا عوامی ایک رد عمل، یہ پورے ملک میں آپ دیکھیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ چلیں جو 1 2 3 نقطوں پر ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، مکمل کوئی اتحاد نہ بھی ہو تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر بہت سی سیاسی قوتیں پاکستان کی چھوٹی بڑی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت اہم ترین نکات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کی معلومات یہ ہیں کہ یہ خان صاحب کا قافلہ شفا ہاسپٹل پہنچا چاہتا ہے۔ ہی ہیز آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ آج ہی کی تاریخ میں، یعنی کہ اگلے کچھ منٹ میں 12 بجنے سے پہلے، عدالتی ڈیڈ لائن پوری ہونے سے پہلے، عمران خان صاحب کا ٹھکانہ شفا ہاسپٹل ہوگا۔ ہی ہیز آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ کم سے کم 16 ستمبر تک، جب تک اگلی سماعت ہے تب تک عمران خان صاحب کم سے کم تب تک تو شفا ہاسپٹل ہی رہیں گے، کیونکہ اگلی سماعت میں ہی میڈیکل بورڈ نے خان صاحب کا میڈیکل سٹیٹس بتانا ہے، جس کی بنیاد پر آگے کا فیصلہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل قانونی طور پر یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کی اگلی منزل بنی گالہ ہو، تو اڈیالہ بھی ہو جائے، لیکن بنی گالہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، قانونی طور پہ کیسے ممکن ہوگا یہ، وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل بورڈ ہی اگر کہہ دے کہ اینزائٹی ایکس وائی زیڈ ان ریزنز کی وجہ سے ان کو ایک اور بہتر ماحول میں ہونا چاہیے یا وہاں ہونا چاہیے بنی گالہ میں، اور وہ یہ بتا دے عدالت کو اور اس کی بنیاد پر بنی گالہ منتقلی کا فیصلہ ہو جائے، تو بالکل یہ بھی ممکن ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کل جو بلاول صاحب آئے اس سے ان کو یہ لگتا ہے، یہ اشارے ملے ہیں، یہ وائب ملی ہے کہ احساس ہے پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، کنسیڈریشن ہے کہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوا، اور سب مل کے آئیں اور چیزوں کو آگے بڑھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات، جنہوں نے ہمارے پروگرام میں بیان دیا تھا کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف 100 مقدمات بنائے تو ہمیں موقع ملے گا تو 100 سے زیادہ بنائیں گے مقدمات۔ انہوں نے کہا نہیں، میری اس بارے میں بات ہوئی ہے شفیع جان صاحب سے، وہ جوش خطابت میں یہ کہہ گئے، ان کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے، ان کے بیان کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے اور لے کے آگے چلا جائے۔ اور وہ مقتدرہ کے حوالے سے، طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلومات تو کوئی نہیں ہے، عدالتی فیصلہ تو اس کو تم آئسولیشن میں ہی دیکھتے ہیں، لیکن آس پاس جو کچھ آثار نظر آئیں اس کی بنا پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ہوا میں تبدیلی ہے۔ یہ خلاصہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کا ایک ایسے وقت میں جب ہم یہ انہی سے جان رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے عمران خان صاحب کی جو اگلی منزل ہوگی وہ شفا ہاسپٹل ہوگی۔ میں اسی موقع پہ شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ظاہر خان صاحب زیر حراست ہیں اور ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ دیر میں وہ اڈیالہ سے نکل کے شفا ہاسپٹل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ یعنی کہ بشرا بی بی بھی زیر حراست ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کہ آج یہ پہلا دن ہوگا کہ جب خان صاحب اڈیالہ میں نہیں ہوں گے اور وہ زیر حراست ہی رہیں گی بشرا صاحبہ۔ خان صاحب کی صحت، بشرا صاحبہ کی صحت اور اس سے متعلقہ امور کے لیے ہم نے بشرا صاحبہ کی بہن مریم بٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ مریم صاحب السلام علیکم۔ جی آپ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ وقت دینے کا مریم بٹو صاحبہ۔ سب سے پہلے تو اگر یہی بتا سکیں، ظاہر ہے خان صاحب کی اس وقت اسپتال منتقلی ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں وہ تاثر جو گورنمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یعنی کوئی طبیعت اتنی بھی کوئی خراب نہیں ہے اور ہم نے کوئی صحت پہ سیاست نہیں کی، اور ایک ظاہر سے بالکل الٹا موقف ہے کہ نہیں، طبیعت ان کی بہتر نہیں ہے۔ کیا ظاہر بشرا بی بی اور خان صاحب کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بشرا بی بی کی اپنے اہل خانہ سے ہو رہی ہیں، خان صاحب کی نہیں ہو رہی تھی، سو آپ کو وہاں سے کیا سمجھ آیا ہے کہ خان صاحب کی ہیلتھ کا اسٹیٹس آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا اطلاع ملی ہے؟ فرسٹ آف آل دیکھیں، آج میں آپ کے اس ٹاک سے پہلے ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی، سوشل میڈیا میں، تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہے پاکستان میں آج کے خان صاحب ہاسپٹل آ رہے ہیں، ان کو موو کیا جا رہا ہے، اتنے لوگ خوش ہیں، اور میں خوش ہوں کہ ان کو موو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑے سومبر سا ایک تھاٹ پرووکنگ لمحہ ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم نے ایک نیشنل ہیرو کو، ایک ایسا انسان جس نے اتنے ہاسپٹل بنائے، کینسر ہاسپٹل، اتنے لوگوں کی مدد کی، اور ہم نے تو نہیں، مطلب جنہوں نے کیا ان کے ساتھ، کہ ان کو اتنا بیمار کر دیا
دیکھیں وہ جو کوئی یہ کہے نا کہ وہ صحیح ہے یا اتنے بیمار نہیں ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوگا یا اس کو علم نہیں ہوگا. اور اچھا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ جہاں تک میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, کوئی معمولی خراب نہیں ہے. دیکھیں اگر معمولی خراب ہوتی تو کوئی بھی اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرتے. ان کی طبیعت بہت خراب ہے. جہاں تک میرا نالج ہے ان کی جو بورڈ بنا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے, تو انہوں نے ڈاکٹرز نے جیل والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو پوری ریکمنڈیشنز دے دی ہیں اور اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر ہماری طرف سے یعنی ہمیں آپ لائبل نہیں ٹھہرا سکیں گے. انہوں نے اتنا حد تک ان کو وارن کر دیا تھا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور اتنی خراب نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کس نے 9 مہینے کی سالٹری کنفائنمنٹ قید تنہائی کاٹی ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پارٹی میں ہیں, جو ڈیسیجنز میکرز ہیں, کہ آپ نے کیسے ایک ایسے انسان کو جتنا محسن پاکستان ہے آپ نے 9 مہینے قید تنہائی میں رکھا. تو مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے. اور خان صاحب کی فیملی کو بھی جب ہم لوگ ظاہری بات ہے جیسے آج نورین آپا نکلی اور وہ اوپنلی پبلکلی بات نہیں کر سکتی تھیں تو میری فیملی کو بھی انہوں نے لکھوایا تھا. لیکن جب فیملی نکلتی تھی تو وہ خان صاحب کی بہنوں کو, کیونکہ وہ تو پارٹ آف فیملی ہے تو پبلک ایسا نہیں تھا کہ سیاست کی بات نہیں تھی, تو ان کو فل پکچر دی جاتی تھی کہ اندر سے جو نیوز آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت کتنی خراب ہے اور کس حد تک خراب ہے, تو یہ ہم لوگ ان تک ضرور پہنچاتے تھے. تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ یہ بتا رہی اچھا ہوں کہ سوری خان میں آپ کو صاحب کی ایک لمحہ انٹرپٹ کر طبیعت رہا ہوں, بہت لیکن زیادہ ناساز. یہ تو حیران کن بات ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خان صاحب کی بھی سسٹرز کو, چونکہ ظاہر ہے وہ تو پارٹ آف فیملی ہے تو ان کو انفارم کیا تھا. مریم صاحبہ, نن ادر دین خان صاحب سسٹرز, انہوں نے ہی پبلکلی کہا ہے کہ یہ بالکل غلط خبریں ہیں, بلکہ انہوں نے یہ اس طرح کی خبریں دینے والوں کو ٹاؤٹ کہا ہے کہ ٹاؤٹ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو رہی ہے, کچھ نہیں ایسا. آپ کہہ رہی ہیں ہم نے ان کو بتا دیا تھا, وہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ دیکھیں ٹاؤٹ وہ پھیلاتے ہیں ایسی جی خبریں. انہوں نے یہ کیوں کہا ہے تو وہ خود ہی بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جو فیملی کی ملاقات ہوئی اس کے بعد آئی تھنک it was 31 جولائی یا 1 اگست, تو پورے خان صاحب کی فیملی کو پورا ڈیٹیل کہ کیا خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے ویسے میں ایک اور چیز واضح کر دوں لوگوں کو جن کو یہ سالٹری کنفائنمنٹ کا اندازہ نہیں ہے. سالٹری کنفائنمنٹ کا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو پتا ہو کہ ٹارچر کیسا, تو اس کے اندر میٹریسز لگا دیے جاتے ہیں ساری طرف, کیونکہ آپ کے سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ آپ کے پاس پریشر ہوتا ہے کہ کئی لوگ ٹکرے اپنی خود مارنا شروع کر دیتے ہیں دیواروں کے ساتھ, تو ان کو وہ مرنے تو نہیں دیتے, ان کو وہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, اس وہ اندر میٹریسز لگاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک نارمل انسان 9 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتا. خان صاحب کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے تو وہ اتنے مہینے گزارے انہوں نے, لیکن آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ, وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں, وہ انسان ہیں. ان کے ایکسٹریم سائیکولوجیکل سٹریس جب ہوتا ہے بیکاز آف سالٹری کنفائنمنٹ, تو وہ ابھی دیکھیں ان کے کوئی وائٹل آرگن سے ہی کام نہیں کر رہا. اگر آپ ان کی رپورٹ پڑھیں جس کو میں نے انالائز بھی کرایا ایکسپرٹ سے, ان کے سارے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے اس وقت, جو پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے. ان کی آنکھ میں جو کلاٹ آیا وہ اسی وجہ سے تھا, ایکسٹریم سالٹری کنفائنمنٹ کنڈیشنز, ہارش کنڈیشنز ان اے کیج. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ بشرا عمران بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہوتی ہیں بٹوین دا ٹائمز کہ وہ فیملی کو ملنے دیا جاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد سے ان کو بھی سالٹری کنفائنمنٹ ہے. دیر از نو ٹی وی, اور یہ تو ایکسیپٹ کیا ہے جیل والوں نے خود, جو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی ہے جو سالٹری کنفائنمنٹ کے کیسز ہیں اس میں, اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ جی ہم سیکیورٹی کی وجہ سے رکھتے ہیں. لیکن اگر سیکیورٹی کی وجہ سے رکھتے تھے تو ٹی وی کیوں نہیں تھا, کتابیں کیوں نہیں تھیں, کسی ہیومن کانٹیکٹ سیکیورٹی گارڈ سے جو وارڈنس ہیں یا سیکیورٹی ان سے بات کرنے کی بھی اجازت. تو یہ جو ہے بشرا عمران, تو آج میں سوچ رہی تھی کہ خان صاحب جب ابھی جیل کی طرف سے جا رہے ہوں گے شفا, تو ان کو یہی خیال آ رہا ہوگا کہ میری بیوی پیچھے ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کی بیوی کی طبیعت کتنی خراب ہے, اور ایک آنکھ ان کی ڈیمیج ہے, 4 مہینے کی سرجری, پہلے سرجری ہوئی ابھی تک نظر واپس نہیں آئی, دوسری آنکھ بھی اسی طرح جا رہی ہے. تو آئی ایم ویری شیور کہ وہ اس وقت وہاں سے جب نکلے ہوں گے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ یعنی آف کورس آپ بھی بشرا صاحبہ کی فیملی ہے, ان کی بہن ہے, وہ آپ ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, جو بھی ان کی امیجیٹ فیملی ہے بشرا صاحبہ کی, وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ بشرا صاحبہ کی بھی طبیعت ایسی ہے کہ ان کو بھی ایک ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو تو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی اسی وقت ضرورت تھی جب اتنی ان کی میجر آنکھ کی سرجری ہوئی. اٹ واز اے میجر سرجری,
اور اس کے بعد ان کی ریکوری اس لیے بھی صحیح نہیں ہو رہی کہ ان کو بالکل ہاسپٹل میں نہیں رہنے دیا گیا. ان کو 3-4 گھنٹے کے بعد ہی اس جیل سیل میں لے آئے. آپ کو پتہ ہے بھی پاکستان میں کتنی گرمی ہے اور کتنی ہیومیڈیٹی ہے. اس میں آنکھ کیسے ان کی صحیح ہوگی, اور ان کی دوسری آنکھ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہوگی, جس کی ابھی انہوں نے لیزر کرائی ہے لیکن ابھی ان کی آنکھ صحیح نہیں ہوئی. تو ایک آنکھ سے تو بالکل ان کو نظر نہیں آ رہا اور دوسری آنکھ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کو کیونکہ جب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا بڑا اسٹرانگ کلیم ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ دیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اپسیٹ ہوا ہوا ہے, اور ان کو جب یہ کھانا پراپر نہیں دیتے ہیں, ابھی بھی مرچیں بہت زیادہ ڈال کے, میں بار بار ایک چیز کہتی ہوں, ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک ٹارچر کا طریقہ ہے کہ ایک عورت کو پہلے اتنا ان کو ڈیمیج ہوا ہوا ہے ان کا سسٹم, تو ان کو جو مرچیں ڈال کے دی جاتی ہیں وہ نہیں کھا سکتی. وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں, بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ان کو کیئر کیا. ان کی تو بیل اپلیکیشن کو تو ہاسپٹل کیا, ان کو تو بیل ان کی پینڈنگ ہے, ان کی تو بیل ہو سکتی ہے. اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے خان صاحب والی, ان کو تو بیل ملنی چاہیے. لیکن اس خان صاحب کی نئی پیش رفت کے بعد یہ چیز آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بے شک ابھی تک جو کچھ کیا ہوگا وہ تو کیا ہوگا, لیکن اس نئی پیش رفت کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں خان صاحب کی طرز کی کوئی درخواست پیش کی جائے اس امید کے ساتھ کہ وہ ٹیک اپ ہو اور بشرا صاحبہ کو بھی ہاسپٹل موو کیا جائے؟ فرسٹ آف آل تو سپریم کورٹ کا شکریہ, اینڈ سیکنڈ ان ڈیسیجنز میکرز کا شکریہ جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے لکھتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے ایٹ لیسٹ چاہے جو بھی ہے, انہوں نے کوئی فیور تو بہرحال نہیں کی, لیکن پھر بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ جیل میں کچھ ہو جاتا, تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ خان صاحب کو اب اس سے زیادہ اور ٹارچر نہیں کر سکتے, تو اس کا شکریہ. بشرا عمران کی پیٹیشنز پینڈنگ ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ ان کی سالٹری کنفائنمنٹ کی پیٹیشن پہ فیصلہ ہوا ہوا ہے, جو کہ مجھے پتہ لگا کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے, 6 اگست کو ہو گیا تھا, ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا. اسی طرح ان کی آئینی عدالت میں بھی جو ہے بیل اپلیکیشن اور ان کی جو ہے آن جوڈیشل گراؤنڈس, ناٹ آن میڈیکل گراؤنڈس, کہ جو ان کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 15 مہینے تو بیل اپلیکیشن ہی نہیں لگی, کیونکہ جس میں وہ کنوکٹڈ ہیں جس کیس میں ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری فیور ہم ان کے لیے ریکویسٹ کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم وہی کر رہے ہیں جو ود ان دا باؤنڈس آف لیگل فریم ورک ہے اور جو ان کا حق ہے, اس کے بیونڈ تو وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی فیور. اور چونکہ آپ نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں بار بار کہا ہے کہ ان کی طبیعت جتنا تاثر ہو اس سے کہیں زیادہ خراب ہے, تو ان کی آئی سائٹ کو لے کے بہت بات ہوتی رہی ہے, تو آپ اور ظاہر ہے آپ بشرا بی بی کی فیملی سے ہیں, بشرا بی بی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہی, بشرا بی بی کی اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوتی رہی, تو خان صاحب کی آئی سائٹ کو, آنکھوں کو لے کے ایگزیکٹلی کیا اسٹیٹس ہے؟ جو مجھے لاسٹ انفارمیشن ہے وہی ہے کہ ان کی آنکھ سے جیسے دھندلا جیسے لائٹ نظر آتی ہے, ان کو فل نظر نہیں آتا. ابھی اس رپورٹ میں بھی اگر آپ پڑھیں کہ ان کو جو ابھی ان کی رپورٹ, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس رپورٹ کو پورا تو نہیں ہم جھٹلا سکتے, لیکن یہ پھر بھی مائلڈ رپورٹس ہیں جو سپریم کورٹ کو دی گئی ہوں گی. اصل میٹر تو اس سے کہیں زیادہ, کیونکہ جہاں تک مجھے خان صاحب کی طبیعت پتہ ہے وہ کہیں زیادہ اس سے خراب ہے, تو اس کے لحاظ سے تو جہاں مجھے جو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ کی ریکوری بہت کم ہوئی ہے, جیسے فرض کریں کہ سائے نظر آتے ہیں یا لائٹ نظر آتی ہے, اور اسی طرح بشرا عمران کی جو آنکھ ہے اس کی بھی ریکوری بہت کم ہوئی ہے, ان کو بھی صرف لائٹ نظر آتی ہے. اور وہی میں بار بار کہتی ہوں کہ ایسا اتفاق کیا گیا ان کے ساتھ کہ دونوں کی رائٹ جو آئے ہے وہ دونوں کی اس میں سے نظر نہیں آتا. تو ٹورڈز دی اینڈ آپ کی والدہ کی طبیعت بھی, جسٹ امیجن کہ انہوں نے کیا ایسا گناہ کیا دونوں نے, یا کیا ایسا کرائم کیا کہ ان کو اس طرح کی سزا ملی. آپ کی والدہ کی طبیعت بھی ہم نے پڑھا کہ خاصی ناساز ہے, اللہ ان کو صحت دے. اس بنیاد پر آپ کوئی درخواست دائر کرنے کی اگر ارادہ رکھتی ہیں, یا کیا ہے ان کی کیا صحت ہے آپ کی والدہ کی, یعنی بشرا بی بی کی والدہ کی؟ میری بڑی خواہش ہے کیونکہ امی کو اسٹروک ہوا اور امی کی طبیعت خراب ہے, تو میری بڑی خواہش ہے کیونکہ جب بھی وہ ہوش میں آتی ہیں اور بات کرتی ہیں تو بی بی کا پوچھتی ہیں کہ کب آئے گی پوچھتی ہیں, تو میرا اس پہ ظاہری بات ہے بینگ میری ماں ہے, میں ان کو آئی کین فیل ہر پین, تو میرا بڑا دل کرتا ہے, میری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو زندگی دے اور بشرا عمران کو آ کے مل سکیں, ان کی زندگی میں آ کے ان کو مل سکیں. اب اس میں نے لائر سے بات کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک اس بارے میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ میری امی ٹریول نہیں کر سکتی ہیں, شی کین ناٹ گو ٹو پاکستان, تو بشرا عمران کو پاکستان سے باہر ہی آنا پڑے گا امی کو ملنے کے لیے. اور مجھے وہی ہے, کل جب لوگوں نے اس پہ پوسٹ کیا تو میں نے کہا اب یہ
جو آپ کو پتہ ہے لوگ ہر طرح کی سٹوریز بناتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ ان کو ضمانت دلانے کے لیے، یا میں نے تو بلکہ آئی واز ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ ایگزیکٹلی بیکاز آف دا ریزنس کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ انسان دوسرے کا دکھ کم ہی محسوس کرتے ہیں. لیکن میری اپنی یہ خواہش ہے اور میں کوشش بھی کروں گی کہ جس طرح بھی ہو سکے امی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع دے کہ بشرا عمران ان کو آ کے ملیں اور ان کی خدمت کا موقع ملے انشاءاللہ. ٹھیک. اینڈ بالکل آخری سوال یہ ایک چیز میں اور جی ایڈ کر دوں جی جی پلیز. جی جی ایک مجھے اگر آپ چیز ایڈ کرنے دیں، آئی ڈونٹ وانٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ. میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ خان صاحب جب آئیں گے اور وہ یہ کر دیں گے، ابھی آپ سلمان صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ شفیع جان نے کہا کہ جی ہم تو آئیں گے تو جس نے 100 کیس بنائے 200 کیس بنائے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے کئی دفعہ جیل سے پیغام بھیجا کہ آئی وانٹ ٹو ورک with everybody for the betterment of پاکستان. ہاں صاحب کوئی ایسا ریونج کا ان میں نہیں ہے، وہ جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، جس ایمان کے سہارے انہوں نے 9 مہینے کی سالٹری کنفائنمنٹ گزاری ہے، اسی ایمان کے سہارے ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کبھی وہ اپنی ایگو کو نہیں آنے دیں گے. اینڈ آئی واز سو اسٹانشڈ اینڈ ایکچولی ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ پی ایم ایل این نے اس کو اپنا ایگو کا مسئلہ بنایا، اور انہوں نے خان صاحب کی ہاسپٹل جانے کو جو ہے کنٹیسٹ کیا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ پہنچاتی ہوں کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے خان صاحب سے، یہ تو بالکل ایسی بات ہے، ان کے پاس تو جیل کی ایکسیس ہے، دے کین چیک. اوکے لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. مریم بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، بشرا بی بی کی بہن، اور بشرا بی بی کی صحت اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کر رہی تھی. ابھی کیا یہ واقعی کوئی سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کے آثار ہیں؟ سیکرٹری جنرل کہہ کر گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہوا میں کچھ تبدیلی ہے، لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ پچھلے 3-3.5 سال جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوا. تو آج مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا گرینڈ اپوزیشن الائنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے دیر بریک کے بعد. خوش آمدید. کامران مرتضیٰ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت قریب ہیں، سینئر ترین رہنما ہے اپنی پارٹی کے، ایوان بالا سے تعلق ہے، سینیٹر ہیں، لیگل ایڈوائزر بھی ہیں مولانا صاحب کے. اور آج مولانا صاحب نے، آپ دیکھتے ہیں پچھلے بہت عرصے سے سوال ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی جد و جہد مشترکہ ہو سکتی ہے. آج مولانا صاحب ملے اپوزیشن کے رہنماؤں سے، اس کے بعد ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کہا. یہ سنیے، پھر کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کی تشریح پوچھتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دکھائیں جی. اس وقت ایک اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے. اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے، اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے. سر کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ اس سے کیا تشریح لی جائے؟ یہی کہ پارلیمان میں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور آپ کی جماعت کے لوگ جو ہے وہ ساتھ نعرے بازی کرتے ہوئے یا بل میں ساتھ وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ وہ تو ماضی میں بھی اس طرح کی کچھ نظیر دیکھنے آئی ہے، یا نہیں یہ معاملہ پارلیمان سے نکل کے باہر بھی جا سکتا ہے پارلیمان کے؟ کیا اس کی تشریح کیا لی جائے؟ مولانا بڑی سادی بات کرتے ہیں، مگر وہ بات ان کی جو ہے نا وہ شاید بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے انہوں نے پہلے بھی ایک بات بڑی سیدھی سادی کی تھی اور اس کو خام خواہ جو ہے نا انہوں نے مسئلہ بنا دیا تھا. اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. اس میں بھی بڑی سیدھی بات ہے کہ آغاز ہو رہا ہے، تو آغاز ہم نے کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا بات کہاں تک پہنچتی ہے. یہ صرف آغاز ہے. اس کو انہوں نے فردر اس کی تشریح کی تھی کہ ہم صورت فاتحہ پہ ہیں، آپ ناز تک نہ لے کے جائیے. اسی سٹیٹمنٹ میں، اسی بیان میں جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت میں نے اس کو سنا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے. تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے، اور اس اچھے سٹارٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ہم آیا ایک دوسرے کے ساتھ جب مزید ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. جو ہماری ریزرویشنز ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ کہاں تک پہنچتی ہیں. تو اسٹل جو ہے نا وہ ابھی تک معاملات جو ہے نا وہ چلیں گے. کل ایک ملاقات کل ہوئی تھی جس میں اسد کیسر وغیرہ جو ہے نا وہ مولانا صاحب کی طرف گئے تھے. آج پھر کچھ آج کے لیے کچھ چیزیں طے ہوئی تھی، وہ کہ ایز اٹ از وہ اس طرح سے نہیں ہو پایا.
کسی اور وجہ سے، مگر بہرحال جو ہے آج بھی ملاقات ہوئی ہے، اس میں گپ شپ لگی ہے. اصولی طور پہ تو یہ اصول ہم پہلے بھی جو ہے نا اس بات پہ ہم ایگری تھے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو متحد ہونا چاہیے. کئی دفعہ اس حوالے سے گلے شکوے کیے گئے مگر بات آگے نہیں بڑھتی. اب دیکھتے ہیں کہ بات بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی. اس کو یہاں تک لے کر جانا بہت دروغ گوئی کہلائے گا کہ ممکن ہے 27 تاریخ کو جو پی ٹی آئی کی کال ہے اس میں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے کارکنان ساتھ نظر آئیں. اور اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات یہ کہہ چکے کہ ہم کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کو 27 کے احتجاج کے حوالے سے جتنا ہو سکے کنونس کریں. مگر اس میں جو اس کے بعد فیصلہ آیا ہے اس کے بعد نتائج میں تو یہ چیزیں بھی لگتی ہیں کہ شاید 27 تک کال پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی، کیونکہ ڈیمانڈ تو تقریباً جو نا وہ اس عدالتی فیصلے نے کسی حد تک پوری کر دی ہے. وہ کہ اس عدالتی فیصلے میں ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ایک آرٹیکل 9 کی مطابقت میں، مگر ایسی چیزیں بھی ہیں جو آرٹیکل 17 کی مخالفت میں ہے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جو بھی ان سے ملے گا وہ آ کے باہر سیاسی بات نہیں کرے گا، تو یہ تو بات آرٹیکل 17 اس میں افینڈ ہوتا ہے. اس سے سیاسی بات نہ کرنا یا کرنے سے روک دینا، یا اس کو بھی کرنے سے روک دینا جو کہ اس وقت کورٹ کے سامنے نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ عدالتی اس میں نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن، یعنی آپ کو حیرت نہیں ہوگی اگر 27 ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب شفا کے بجائے بنی گالہ میں ہوں؟ مجھے اس میں حیرت ہوگی، کیونکہ اس میں میرے خیال کے مطابق جو ہے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی بھی اچھے بچے بن گئے دوبارہ. اچھا بن گئے. وہ تو کل پی ٹی آئی کے پاس آئے تھے اور ابھی پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے تھے کہ ہمیں کل کی پی ٹی آئی آج ووٹ کیا ہے اور اس کو ذرا جس چیز کو ووٹ کیا ہے اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس کے باوجود آج کا ہی 25 منٹ پہلے کا سلمان راجہ صاحب کا ہمارے پروگرام میں یہ بیان تھا کہ ان کو کل یہ لگا پیپلز پارٹی والی ملاقات میں کہ وہاں یہ ریئلائزیشن ہے کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے نا وہ کچھ اچھا نہیں ہوا. وہ خوش امید ہے اپنا سلمان اکرم راجہ. میں اتنا خوش امید شخص نہیں ہوں. آپ اتنا حسن زن کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ میں ان سے پہلے کا سیاسی وہ کیا کہتے ہیں دودھ کا جلا، میرا خیال ہے وہ کیا ہے وہ نہیں، میں ان سے پہلے کا سیاسی ورکر ہوں. وہ بھی سیاست میں جو ہے نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. اگرچہ خادم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے آپٹکس کی حد تک بس چونکہ ان کے صوبوں کے حوالے سے ان کی رائے مختلف ہے، نظام کی رائے مختلف ہے، تو نظام کے کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک آپ سے ملاقات کر لی اور اس ملاقات کو اپنے سیاسی فائدے کے لینا استعمال کر لیں. تو انہوں نے سلمان راجہ صاحب نے محتاط تبصرہ کیا اس پہ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں گے، مگر ایک مقصد تو آج حاصل کر لیا نا. آج سے تو آپ کچھ تھوڑا سا اندازہ تو لگائیے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ پروگرام میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے، وہ شاید سلمان اکرم راجہ تک وہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی، مگر اگر میرے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے تو وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے جو باتیں کچھ اور آج سے ہوئی ہیں، تو میں کچھ اور نتائج نکال رہا ہوں شاید. سو آپ کی رائے میں سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے؟ پی ٹی آئی اور یہ پیپلز پارٹی اور نون کو کٹ ٹو سائز کرنا تھا یا جو بھی وہ جھٹکا دینا تھا وہ ہو گیا ہے اور منظرنامہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. آپ کو یہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں نا اس وقت وہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بازو میرے آزمائے ہوئے تو وہ آزمائے ہوئے لوگ کبھی اگر گڑبڑ کر دیتے ہیں تو وہ ناراضگی صرف اسی طرح سے ہے جیسے گھر میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. یہ صوبوں کے معاملے کو لے کے ذرا پھڈا نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں؟ چونکہ پیپلز پارٹی تو سندھ کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے نا کہ وہ تو اس کو غداری سے تعبیر کرتے ہیں. دیکھیے نہروں والے معاملے میں بھی تو پہلے بات کی گئی، پھر بات اس کے بعد کس طرح چلی گئی، اسی طرح سے جو ہے نا یہ اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر والے معاملے میں بات کی گئی، پھر اس کے بعد واپس جو ہے نا بیک فٹ پہ چلے گئے چاری کرتے ہوئے. اب اس سے پہلے جو ہے نا آج سے پہلے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ کبھی کہاں کا چکر لگایا گیا، کبھی کہاں پہ چکر لگایا گیا، مگر ہوا وہی جو چاہا گیا، جو کیا نے چاہا. تو ابھی تک تو میرا خیال ہے اسی طرح. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہو جاتا ہے 27 کے احتجاج کی نوبت ہی نہ ہے کیونکہ
بھائی وہ تو یہ چاہتے تھے نا. میں اس کو فیصلے کے ساتھ جوڑ رہا تھا. ہاں لیکن پی ٹی آئی نے دو سہیل آفریدی صاحب نے جب 27 کا اعلان کیا تب 2 ڈیمانڈ رکھی تھی. ایک یہ کہ رسائی وہ ہو گئی ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ مقدمات جو ہے وہ میرٹ پہ لگ جائیں. تو 27 سے پہلے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے مقدمات کی تاریخیں وغیرہ لگ جائیں اور احتجاج کینسل ہو جائے. یہ میرٹ پہ نہ مانگے تو اچھی بات ہے, ورنہ مشکل ہو جائے گی. اگر اپنی لائن میں لگ گئے تو ہمیں پتہ ہے کہ لائن کدھر تک جا کے پہنچے گی. تو پھر کیا کریں, ڈیل کاٹیں, پھر کیا کریں؟ نہیں, وہ لائن کے مطابق جو ہے نا, دیکھیے وہ فارمولا بن گیا ہوا ہے کہ فرض کرے کہ کوئی لائفر ہوگا اس کا فارمولا الگ ہے, کسی کو کوئی ڈیتھ سینٹینس ہے اس کا فارمولا الگ ہے, سپریم کورٹ نے بنایا ہوا ہے, ہائی کورٹس میں بھی بنا ہوگا شاید. کوئی تھوڑا بہت 19-20 کا 18-20 کا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ میرٹ پہ چلائیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ فارمولا ہے ہمارا, یہ میرٹ کے اوپر یہ دیکھیے یہ سال سے 2 سال سے یہ پہلے سے فارمولا یہ چل رہا ہے, پھر اس کا کیا جواب ہے. پی ٹی آئی کے ہمارے 2 سیکرٹری اطلاعات وہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کچھ اس طرح کی بات کہ مولانا صاحب اپوزیشن میں باقاعدہ شامل ہونے کی یا سربراہی کی جیسے خواہش رکھتے ہوں. آپ ڈینائی کرتے ہیں ایسی کوئی خواہش کا کبھی اظہار نہیں کیا مولانا صاحب نے؟ نہیں, کبھی بھی ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو یہ آفر کی گئی, بلکہ یہ اس کسی اشارتاً کنایتاً جو نا یہ مولانا تک یہ بات کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطوں کے ذریعے جو ہے نا یہ پہنچائی جاتی رہی. اس کا میں ذاتی طور پہ علم رکھتا ہوں, مگر ہم یا مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو گھوڑا جو ہے ان کا نہیں ہے اس پہ سوار ہو جائے. ٹھیک ہے, لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. بات جناب کامران مرتضیٰ صاحب, اور آپ نے ان کی رائے بھی سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کی بات کا خلاصہ یہ کہ کوئی مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے, بس اس کو اتنا نا بڑھا دیں زیب داستاں کے لیے. انہوں نے کہا ایک آغاز اچھا آغاز ہے تو آغاز ہی ہے, بس آغاز ہوتا ہے, وہ کوئی اتنا آگے نہیں ہوتا. اور 27 کے احتجاج کی تو کیا بات ہے, کیا پتہ 27 کے احتجاج میں احتجاج ہی نہ ہو, 27 کا کیا ہو. لیکن باقی وہ سمجھتے ہیں نون اور پیپلز پارٹی جو کچھ مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے گئے. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.